ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں متعدد حریت رہنماؤں کو گزشتہ 20 سالوں کے دوران جھوٹے مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں حاضری کے لیے بلوایا گیا ہے۔ حریت رہنما جاوید احمد میر نے میڈیا سے بات چیت کے دوران بتایا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر رہنما پہلے سے ہی جیلوں میں مقید یا گھروں میں نظر بند ہیں۔ دہلی میں کشمیری پنڈت آرگنائزیشن نے نیو یارک میں بھارتی قونصل جنرل کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومت پنڈت برادری کا تنازع کشمیر کے سلسلے میں غلط استعمال کر رہی ہے۔ ملائیشین اسلامی تنظیم کے مشاورتی کونسل کے صدر عزمی عبدالحمید نے ایک بیان میں نیو یارک میں بھارتی قونصل جنرل کے بیان کی مذمت کی، جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز پر ہندو بستیاں بسانے کا کہا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں گزشتہ روز مسلسل 17ویں ہفتے بھی لوگوں کو جمعے کی نماز کی ادائیگی سے روک دیا۔ بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں نے مختلف مقامات پر مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ دراصل مقبوضہ وادی اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں معمولات زندگی 118ویں روز بھی متاثر رہے۔ ادھر لتر پروامہ میں مجاہدین کا ایک گروہ ظاہر ہوا اور اپنے شہید ساتھی عرفان احمد راتھر کو مسلح سلامی پیش کی، جس کے بعد بھارتی فوج نے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ بھارتی پولیس نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران 20 نوجوانوں کو مجاہدین کے ساتھی قرار دے کر گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی معروف پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے اہتمام سے کشمیر کا حق خودارادیت کے زیر عنوان سیمینار منعقد کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی لاک ڈاؤن کے بعد عائد کردہ سخت پابندیوں سے کشمیریوں کو عملاً بندوقوں کی نوک پر جہاں اپنے ہی گھروں میں یرغمال بنا دیا گیا ہے، وہاں گرفتاریوں اور نوجوانوں کو اغوا کر کے عارضی انٹراگیشن سینٹروں میں تشدد کا نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات و حوادث کی تصویر یہ بنی ہوئی ہے کہ چہار سو انسانی حقوق کی ارزانی ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی قونصل جنرل سندیپ چکراورتی نے نیو یارک سٹی امریکہ میں بھارتی ہندوؤں کی طرف سے منعقد کی گئی ایک تقریب میں یہ بیان بھی دیا کہ اگر اسرائیل فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری سے فلسطینی مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کر سکتا ہے تو بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو آباد کر کے ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔ اگرچہ بھارتی قونصل جنرل کے اس بیان کی عالمی اور علاقائی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں دہلی میں کشمیری پنڈتوں کی تنظیم نے بھی بھارتی قونصل جنرل کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت تنازع کشمیر میں کشمیری پنڈتوں کو غلط انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نریندر مودی حکومت کے 5 اگست کے غیر جمہوری اقدام کا اصل مقصد نہ صرف کشمیریوں کی سرزمین پر بھارت کے ناجائز قبضے کو برقرار رکھنا بلکہ کشمیریوں کی پہچان اور الگ شناخت کو ختم کرنا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔